ہمارا سب سے بڑا جو دشمن ہے کون ہے وہ؟ شیطان، سب سے بڑا دشمن۔ ہمارے باپ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکلوانے میں کس کا رول تھا؟ اسی شیطان کا تھا۔ اسی نے ہماری ماں اور ہمارے باپ سے جھوٹ بول کر کے ہمارے ماں اور باپ کو جنت سے نکلوایا، اور اسی نے حضرت آدم کے آگے سجدہ نہیں کیا اللہ کے حکم کے باوجود، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے آگے اپنی دلیل اور اپنی عقل اور اپنا قیاس لگانے لگا، اور جب اللہ نے اس کو اپنی رحمت سے دھتکار دیا، اپنی جنت سے نکال دیا، تو اسی ابلیس نے کہا تھا ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین۔ اے اللہ، میں تیرے بندوں کو آگے سے بھی بہکاؤں گا، پیچھے سے بھی بہکاؤں گا، داہنی طرف سے بھی گمراہ کروں گا، بائیں طرف سے بھی گمراہ کروں گا، میں چاروں دشاؤں سے، چاروں سمتوں سے، چاروں طرف سے تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا۔ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اور اے اللہ میں وعدہ کرتا ہوں تیرے زیادہ تر بندوں کو تیرا ناشکرہ بنا دوں گا، تیرا نافرمان بنا دوں گا۔ یہ شیطان کا پروجیکٹ ہے، شیطان نے یہ ذمہ داری لی ہے کہ وہ اللہ کے بندوں کو اللہ سے دور کرے گا، اللہ کے دین سے دور کرے گا۔ شیطان کیسے دور کر رہا ہے ہم کو آج؟ قرآن کریم کا دوسرا پارہ اٹھائیے، اللہ فرماتا ہے یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے لوگوں حلال روزی کھاؤ، حلال کمائی کھاؤ، حلال روزی کھاؤ، ہم نے تمہارے لیے جو حلال بنائی اس کو کھاؤ۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے راستے پر نہ چلو۔ پتہ یہ چلا شیطان کا بہت بڑا ٹارگٹ یہ ہے کہ مسلمان حلال نہ کھائے، حرام کھائے۔ آج کتنے مسلمان ہیں سود وہ کھا رہے ہیں، رشوت وہ کھا رہے ہیں، بے ایمانی وہ کر رہے ہیں، کاروبار میں چوری وہ کر رہے ہیں، ناپ تول میں کمی وہ کر رہے ہیں، اپنے بچوں کے بدن میں حرام کمائی ڈال رہے ہیں۔ آج کا مسلمان کر رہا ہے، یہ شیطان کا مشن ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے حلال کمائی کھاؤ، شیطان کے راستے پر مت چلو۔ شیطان کے مشن کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ وہ آپ کو آدھے ادھورے دین پر چلاتا ہے۔ نماز پڑھو تو ایک دم نبی کے طریقے پر پڑھو، لیکن شادی کرو تو سماج کے طریقے پر کرو، لین دین کرو تو جیسا سماج میں ہوتا چلا رہا ہے ویسا کرو۔ یعنی دین کو ٹکڑوں میں بانٹ دیا ہے۔ مسجد میں دیندار بن جاؤ، مارکیٹ میں بے ایمان بن جاؤ۔ مسجد میں دیندار بن جاؤ، نکاح کرنے کے ٹائم دنیا دار بن جاؤ۔ مسجد میں دیندار بن جاؤ، لیکن جب لین دین کا اور اخلاق کا اور معاملات کا مسئلہ آ جائے دنیا دار بن جاؤ۔ دین کا بٹوارا کر دیا ہے شیطان نے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے دوسرے پارے میں کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو تم اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ آدھے مسلمان مت بنو، ادھورے مسلمان مت بنو، پورے مسلمان بنو۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، تم نے اگر آدھے ادھورے دین پر عمل کیا، تم اگر پورے مسلمان نہیں بنے تو تم شیطان کے راستے پر چلنے لگو گے۔ انہ لکم عدو مبین، اور یہ شیطان تو تمہارا سب سے بڑا اور سب سے کھلا ہوا دشمن ہے۔ عجیب بات ہے، شیطان ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے، اور پھر بھی ہم شیطان کے ساتھ دوستی کر رہے ہیں۔ اگر آپ کو پتا ہو کہ فلاں آدمی مجھے قتل کرنے والا ہے، میرا مرڈر کرنے والا ہے، موقع کی تلاش میں ہے، آپ کیا کریں گے؟ اس کے ساتھ گھومیں گے، پھریں گے، اس سے دوستی کریں گے؟ نہیں، اس سے بچیں گے، اس سے الرٹ ہو جائیں گے، اس کے حملے کا جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ مگر عجیب بات ہے، ہمیں معلوم ہے کہ شیطان ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے، مگر ہم شیطان کو دوست بنائے ہوئے ہیں، شیطان کو فالو کر رہے ہیں، شیطان کا جو مشن ہے اس کو پورا کر رہے ہیں۔ شیطان کا ایک مشن اور ہے، میں اپنے نوجوان ساتھیوں کی توجہ چاہتا ہوں۔ شیطان ہمیں بے حیا بنانا چاہتا ہے، ہمیں ننگا کرنا چاہتا ہے۔ ہمارے باپ آدم اور ہماری ماں حوا جب انہوں نے شیطان کی بات مان لی اور اللہ کی نافرمانی ان سے ہو گئی اور جنت کا وہ درخت انہوں نے کھا لیا، تو جانتے ہیں سب سے پہلا اس کا بیڈ ایفیکٹ کیا پڑا، اس کا برا اثر کیا ہوا؟
فلما ذاقا الشجرہ بدت لہما سوآتہما وطفقا یقصفان علیہما من ورق الجنہ. اللہ فرماتا ہے جب آدم نے جب حوا نے اس پیڑ کو کھا لیا دونوں کے بدن کے کپڑے اتر گئے, دونوں ننگے ہو گئے, دونوں ننگے ہو گئے. اچھا جیسے ہی ننگے ہوئے جنت کے جو پیڑ تھے بڑے بڑے پتے تھے, پتوں کو توڑ کے پہلا کام یہ کیا کہ اپنی شرمگاہ کو چھپایا. اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ انسان ننگا رہے یہ انسان کی فطرت کے خلاف ہے. ننگا پن, نیوڈیٹی, اوریانیت, ولگیرٹی, فحاشی یہ انسانیت کے خلاف ہے, یہ آدمیت کے خلاف ہے. آدم علیہ السلام کو بھی پسند نہیں ہے کہ میں ننگا رہوں. جیسے ہی ان کے بدن کا کپڑا اترا انہوں نے فوراً درختوں کے پتے توڑ کر کے اپنی شرمگاہوں کو چھپا لیا. وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ. اللہ نے پکارا اے آدم اے حوا, کیا میں نے تم کو منع نہیں کیا تھا, کیا میں نے تم کو نہیں بتایا تھا شیطان کی بات مت ماننا, وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. پتہ یہ چلا کہ شیطان کا ایک مشن یہ بھی ہے کہ کیسے اللہ کے بندوں کو بے حیا بنایا جائے, ان کو ننگا کیا جائے, ان کے گھر کی عورتوں کو ننگا کیا جائے. آج آپ دیکھ لیں مسلمان آج عریانیت کے معاملے میں, بے حیائی کے معاملے میں پیچھے نہیں ہے کسی سے. آپ بمبئی سے لے کے حیدرآباد, حیدرآباد سے لے کے بنگلور, بنگلور سے لے کے کلکتہ تک پورے ہندوستان کا سفر کر لیں. آج مارکیٹوں میں, شاپنگ مالز میں, تفریح گاہوں میں, سمندروں کے ساحلوں پر بے حیائی کرنے میں غیر مسلموں کے ساتھ ساتھ مسلمان بھی ایک بڑی تعداد میں نظر آتے. تو شیطان تو مشن لے کے چل رہا ہے کہ ہمیں دین سے کیسے دور کرنا ہے. شیطان کا ایک مشن اور بتاؤں, بھائی کو بھائی سے لڑاتا ہے شیطان, دوست کو دوست سے لڑاتا ہے, سماج میں نفرت پیدا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن کے 15ویں پارے میں سورۃ الاسراء کے اندر, وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ. اے میرے نبی میرے بندوں سے کہہ دو جب بات کریں تو اچھی بات بولیں, گندی بات نہ بولے, گالی نہ بگے, بےہودہ بات نہ کریں. ان الشیطان ینزغ بینہم, شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ اللہ کے بندوں میں پھوٹ ڈال دے, نفرت ڈال دے, بٹوارا کر دے. آج گھروں میں, بھائی بھائی میں, باپ بیٹے میں, پڑوسی پڑوسی میں آج جھگڑے ہیں. کہیں مسلک کے نام پر لوگ ایک دوسرے سے نفرت کر رہے ہیں, کہیں برادری کے نام پر ایک دوسرے سے نفرت کر رہے ہیں, کہیں علاقے کے نام پر ایک دوسرے سے نفرت کر رہے ہیں. یہ نفرت اور یہ عداوت بھی شیطان کے مشن کا ایک حصہ ہے. تو پہلا جو سبب ہے ہمارے دین سے دور ہونے کا, شیطان اپنا کام کر رہا ہے, شیطان اپنے مشن میں لگا ہے, شیطان اپنا پروجیکٹ پورا کر رہا ہے اور ہم لگے ہوئے ہیں شیطان کے پروجیکٹ کو ہم کامیاب کر رہے ہیں. دوسری چیز نمبر 2, آج کا مسلمان دین سے دور کیوں ہے؟ اس لیے کہ شیطان تو اپنے مشن میں لگا ہوا ہے, لیکن مسلمان دین سے اس لیے بھی دور ہے کیونکہ مال اور شہرت کی لالچ نے اس کو دین سے دور کر دیا ہے. کیسے میں مال کما لوں, کیسے میں راتوں رات کروڑ پتی بن جاؤں, کیسے میں علاقے کا ایم پی بن جاؤں, منسٹر بن جاؤں, میرے پاس کروڑوں کی پراپرٹی آ جائے. یہ مال اور شہرت کی جو حرص ہے, لالچ ہے, یہ بھی انسان کو دین سے دور کر دیتی. مال کمانا بری چیز نہیں ہے میرے بھائیو, حلال کمانے کے ہزاروں راستے. اللہ نے مال کو اپنا فضل کہا ہے. مال کے بغیر زندگی کی گاڑی ایک دن نہیں چلتی. مال کمائے بغیر آپ دین کا کام نہیں کر سکتے, آپ مسجد نہیں سنبھال سکتے, آپ مدرسہ نہیں سنبھال سکتے. مال ضروری ہے, مال ہماری زندگی کی ریکوائرمنٹ ہے, ہماری بیسک نیڈ ہے. مگر کہتے ہیں نا کہ کشتی جب تک پانی میں ہے تب تک تو کشتی چلے گی, اور جب پانی کشتی میں آ جائے تو کشتی ڈوب جائے گی. مال کی طلب غلط چیز نہیں ہے, مال کمانا غلط نہیں ہے, مال کمانے کی کوشش کرنا غلط نہیں ہے, لیکن مال کمانے کے چکر میں اتنے پاگل ہو جانا کہ آدمی بھول جائے کہ حلال کیا ہے, حرام کیا ہے, جائز کیا ہے, ناجائز کیا ہے. یہ جو
सोच है और ये जो आइडियोलॉजी है, ये इंसान को दीन से दूर करती है। एक बड़ी प्यारी हदीस सुनाने जा रहा हूं, जरा कान के पर्दे खोल के सुनिएगा। तिरमिजी की सही रवायत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ी बेहतरीन मिसाल देते हैं। क्या फरमाते हैं? और गौर से सुनिए। माज़ीबानी जाइआनी उरसिला फी गनमिन, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि मान लो बकरियों का बाड़ा है, बकरियों का फार्म है, बकरियों को पाला जा रहा है, बकरियां बहुत ढेर सारी हैं, और दो भूखे भेड़ियों को उस बकरी के फार्म के अंदर, उस बकरी के बाड़े के अंदर डाल दिया जाए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जरा तसव्वुर करो, वो भेड़िया, वो दो भूखा भेड़िया जिसने कई दिनों से उन दोनों ने खाना नहीं खाया है, जब चारों तरफ बकरियां ही बकरियां होंगी, उस बाड़े का क्या हाल हो जाएगा, कितनी तबाही वो दोनों भेड़िए मचाएंगे। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, माज़ीबानी जाइयानी उरसिला फी गनमिन, जब दो भेड़ियों को बकरी के बाड़े में डाल दिया जाए, वहां पर वो उतनी तबाही नहीं मचाते हैं, वहां उतनी तबाही नहीं होती है। मिन हिर्सिल मरई अलल माली व शरफि लिदीनिही, उतनी तबाही उससे नहीं होती है जितनी तबाही इंसान के दिल के अंदर जब माल की लालच आ जाती है, जब शोहरत की लालच आ जाती है, इंसान के दीन को जितनी ये दोनों चीजें बिगाड़ देती हैं, इंसान के दीन के लिए जितनी खतरनाक ये लालच है, वो उस बकरी के लिए, वो भेड़िया जितना खतरनाक है, उससे भी ज्यादा खतरनाक ये लालच है। माल की लालच, शोहरत की लालच इंसान को दीन से दूर करती। तो ये दूसरा रीजन है दीन से हम दूर क्यों हैं, क्योंकि माल और शोहरत की लालच ने आज हमें गाफिल कर दिया है। नंबर 3, आज का मुसलमान दीन से दूर क्यों है? क्योंकि मुसलमान अपने दीन के बारे में इल्म नहीं रखता है, इल्म दीन से दूर है। अल्लाह को नहीं जानता, रसूल को नहीं जानता, कयामत के बारे में कुछ मालूम नहीं है। हां, दुनिया की बड़ी नॉलेज है उसके पास, सियासत पर, बड़ी पॉलिटिक्स पर बहुत अच्छी नजर है, कौन सी पार्टी कहां जीतेगी, कौन सी पार्टी कहां हारेगी, बैठ के घंटों डिस्कशन करेगा, मगर अपने रब के बारे में कुछ नहीं जानता, अपने दीन के बारे में, अपने नबी के बारे में कुछ नहीं जानता। अल्लाह कुरान में कहता है, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, मेरे बंदों में सबसे ज्यादा अगर मुझसे डरते हैं तो उलमा डरते हैं। यहां उलमा का मतलब ये नहीं जो किसी मदरसे से पढ़ के आए वही उलमा है, यहां उलमा का मतलब ये है जो जितना अल्लाह को जानेगा, जो जितना ज्यादा दीन का इल्म हासिल करेगा, उतना ज्यादा उसके दिल में अल्लाह का डर पैदा होगा। सूरह अनकबूत में अल्लाह फरमाता है, वमा याकिलुहा इल्लल आलिमून, हम कुरान के अंदर जो मिसालें बयान करते हैं, कुरान के अंदर जो बातें बयान करते हैं, उन बातों को वही लोग समझ सकते हैं जिनके अंदर इल्म होता है। इल्म के बगैर आप कुरान को नहीं समझ सकते। हजरत उमर फारूक कहा करते थे, ला यबे फी सूखिना इल्ला मन तफक्कह फिद्दीन, जिसको दीन की जानकारी ना हो, जिसके पास दीन का इल्म ना हो, वो हमारे मार्केट में कारोबार ना करे। जब आपको दीन की नॉलेज नहीं होगी, दीन के बारे में पता नहीं होगा, आप बिजनेस करेंगे, हराम भी करेंगे, हलाल भी करेंगे, जायज भी करेंगे, नाजायज भी करेंगे। पहले दीन का इल्म हासिल करो। आज हमारा नौजवान, आज हमारा मुसलमान दीन के इल्म से दूर। जानना चाहते हैं इसको दीन का कितना इल्म है? 90% लोगों को जनाजे की नमाज का तरीका नहीं मालूम, जनाजे की नमाज की दुआएं नहीं मालूम। सर्वे हुआ है, रिपोर्टें बता रही हैं, वजू करने बैठ जाओ, हमारे नौजवान जो माशाअल्लाह बड़े दीनदार हैं, उनके वजू का तरीका सही नहीं है। जाहिर सी बात है, वजू का तरीका सीखना ये सिर्फ उलमा का काम नहीं है, ये हम सब का काम है। वजू का तरीका आपको आना चाहिए, नमाज का तरीका आपको आना चाहिए। कब्र के अंदर जो 3 सवाल होंगे, आपका रब कौन है, आपका दीन क्या है, आपके नबी कौन है, इन तीनों सवालों के डिटेल के साथ जवाब आपको मालूम होने चाहिए। दीन का बेसिक इल्म आपको होना चाहिए। तो ये तीसरा रीजन है, तीसरा सबब है, आज का मुसलमान इल्म दीन से बहुत दूर है। मैं पिछले प्रोग्राम में आपके आया तो मैंने वाकया बयान किया था, शायद आपको याद हो। इंदौर का हमारा एक नौजवान भाई
आसिम चौधरी नाम का लड़का केबीसी की होस्ट सीट पर पहुंचा और वहां एक आसान सा सिंपल सा सवाल उससे किया गया, वो जवाब नहीं दे पाया। ये इस बात का सबूत है कि आज हमारी सोसाइटी में इल्म दीन की कितनी कदर है, कितनी वैल्यू है, आज हमारा मुसलमान दीन का इल्म कितना रखता है। तो ये तीसरा रीजन है दीन से दूर होने का। नंबर 4, आज का मुसलमान दीन से दूर क्यों है? बहुत सारी चीजें जायज हैं, मबाह हैं, हलाल हैं, हम उनको इस्तेमाल कर रहे हैं मगर हद से ज्यादा कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर मोबाइल है, मोबाइल जायज चीज है, बल्कि बहुत मुफीद चीज है। मोबाइल के जरिए बहुत सारा ऐसा काम हो रहा है जो पहले नहीं हो सकता था। लेकिन आज क्या हो रहा है? नमाज हो रही है और ये बैठ के पबजी खेल रहा है, नमाज हो रही है बैठ के चैटिंग कर रहा है, बाप और मां के हुकूक से गाफिल है, बीवी के हुकूक से गाफिल है, बच्चों की तरबियत से गाफिल है, मोबाइल में लगा है। जायज चीज है, मबाह चीज है, मगर हद से ज्यादा इस्तेमाल कर रहा है। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के नबी नमाज पढ़ा रहे हैं, आपके पास एक चादर किसी ने तोहफे में दी है, वो चादर आप नमाज की हालत में ओढ़े हुए हैं। बुखारी की रिवायत है, चादर के ऊपर कुछ डिजाइन बने हुए हैं, कुछ तस्वीरें बनी हुई हैं। अल्लाह के नबी की नजर नमाज की हालत में अपनी चादर के उस डिजाइन पर पड़ जाती है। आपने जैसे ही सलाम फेरा, आपने पहला जुमला अपने साहबा से क्या कहा? इज़हबू बिखमीसती हाज़िही, ऐ मेरे साहबा, इस चादर को मेरी नजरों से दूर कर दो, इस चादर को ले जाओ। वातूनी बिउम्बुजानियति अबी जहमिन, और हजरत अबू जहम ने, जिन्होंने ये चादर मुझे गिफ्ट की है, जाकर के उनसे कह दो मुझे एक सादी और सिंपल सी चादर दे दें, मुझे डिजाइनदार चादर नहीं चाहिए, मुझे डिजाइनदार कपड़ा नहीं चाहिए। इन्नहा अलहतनी अन सलाती, इस चादर की वजह से मेरी नमाज डिस्टर्ब हो गई। अल्लाह, मेरे नबी एक टाइम की नमाज चादर की वजह से डिस्टर्ब होना पसंद नहीं करते थे। आज हमारी पूरी जिंदगी की कितनी नमाजें हैं जो हमारे मोबाइल की वजह से, सोशल मीडिया की वजह से, व्हाट्सएप की वजह से, फेसबुक की वजह से आज छूट रही है। जायज चीजों का इस्तेमाल हद से ज्यादा करना यह भी दीन से दूर कर देता है, याद रखें इस बात। दुकान है आपकी, बैठे हैं आप दुकान पर, इस्लाम मना तो नहीं करता, दुकान खोली, अच्छी बात है, लेकिन दुकान आपकी नमाज के टाइम भी खोलिए, यह गलत है। नमाज के दौरान आपकी दुकान का शटर गिर जाना चाहिए, आपका कारखाना बंद हो जाना चाहिए, आपका काम बंद हो जाना चाहिए। कुरान क्या कहता है? या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमुअति फसअू इला ज़िक्रिल्लाह, ऐ ईमान वालो, जब जुमा की अजान हो जाए, जुमा का टाइम हो जाए, तुम अल्लाह के जिक्र की तरफ दौड़ जाओ, तुम मस्जिद की तरफ दौड़ जाओ, मस्जिद की तरफ भागो। वज़रुल बई, और अपना कारोबार छोड़ दो, बिजनेस छोड़ दो। बिजनेस, कारोबार हमारे जिंदगी की जरूरत है, मगर अल्लाह कह रहे नमाज का टाइम आ गया, छोड़ दो। हाँ, नमाज पढ़ लिए, फ़इज़ा क़ुज़ियतिस सलाह, नमाज पूरी हो गई, फ़ंतशिरू फ़िल अर्ज़ि वब्तगू मिन फ़ज़लिल्लाह, अब ठीक है, दुकान खोल लो, कारोबार शुरू कर दो, अपना कारखाना खोल दो, कारोबार शुरू कर दो। तो माल जैसी चीज जो हमारे लिए जरूरी चीज है, अगर ये भी अल्लाह के जिक्र से गाफिल कर दे तो हराम है। अगर हमारी औलाद, हमारे बच्चे अगर इनकी वजह से अपने दीन से दूर हो जाएं तो औलाद भी फितना है, फितना। कुरान क्या कहता है? इन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितना, माल भी फितना है, औलाद भी फितना है। तो औलाद फितना होने का क्या मतलब है? आदमी बच्चों को निकाल दे? नहीं, औलाद तब फितना है जब औलाद की वजह से आप दीन से दूर हो जाएं। तो यह है चौथी वजह। नंबर 5, दीन से हम दूर क्यों हैं? 8 चीजें मुझे बयान करनी है। 5वीं चीज, दीन से हम इसलिए भी दूर हैं कि आज हमारी सारी मेहनत हमारी बॉडी पर हो रही। बालों के लिए अच्छा शैम्पू इस्तेमाल करते, ब्रश करने के लिए बेहतरीन ब्रांडेड टूथपेस्ट लाते हैं, चेहरे को गोरा बनाने के लिए अच्छी क्रीम लाते हैं,
بلکہ ہماری مائیں بہنیں اللہ رحم کرے ہزاروں روپے کا میک اپ کا سامان ان کا آ جاتا ہے، شوہر غریب ہو تو اس بیچارے کی آدھی سیلری تو بیوی کے میک اپ پہ خرچ ہو جاتی ہے کہ نہیں؟ میں تو شادی شدہ آدمی میں تو جانتا ہوں قریب سے یہ سب چیزیں، ساری محنت انسان کی ظاہر پہ ہو رہی، کپڑا اچھا ہو، چہرے پہ اچھی کریم لگا لیں، بال میں اچھا تیل لگا لیں، انسان کے ظاہر سے زیادہ امپورٹنٹ چیز انسان کا باطن ہے، انسان کا اندرو ہے، انسان کی روح ہے، انسان کا دل ہے۔ آپ کا ظاہر بہت اچھا ہے، آپ کا کپڑا بہت اچھا ہے، آپ کا بدن بہت اچھا ہے، لیکن اگر آپ کی روح مردہ ہے، آپ کا دل مردہ ہے، آپ کے اندر جو ضمیر ہے، آپ کا جو اندرو ہے، آپ کا جو باطن اگر وہ داغدار ہے تو آپ کے سفید کپڑے آپ کو اللہ کے یہاں نہیں بچا پائیں گے۔ آج ہمارے اندر ہمارے روح کے اندر کتنی برائیاں ہیں، حسد ہے، بغض ہے، شرک ہے، غیر اللہ کی محبت ہے، لالچ ہے، حرص ہے، یہ وہ بیماریاں ہیں جو ظاہر نہیں ہوتی، اندر ہیں، ہمارے روح کے اندر ہے۔ تو یہ دین سے دور ہونے کی پانچویں وجہ ہے، ہماری ساری انرجی جسم پر خرچ ہو رہی ہے، باڈی پر خرچ ہو رہی ہے، ہم روح پر کوئی کام نہیں کر رہے ہیں۔ اللہ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں الا ان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ۔ اے میرے صحابہ، تمہارے جسم کے اندر ایک پارٹ ایسا بھی ہے، اگر وہ صحیح ہے تو سب کچھ صحیح ہے، اگر وہ گڑبڑ ہے تو سب کچھ گڑبڑ ہے۔ کون سا ہے وہ پارٹ؟ آپ نے فرمایا الا وہی القلب، وہ تمہارا دل ہے، دل ہے۔ دل انسان کے جسم کا سب سے امپورٹنٹ حصہ ہے، اگر دل صحیح ہے تو انسان کا پوری باڈی صحیح ہے، اگر دل گڑبڑ ہے تو پورا جسم گڑبڑ ہے۔ تو کتنی چیزیں ہو گئیں؟ 5 چیزیں ہو گئیں۔ نمبر 6، انسان کو دین سے دور کرنے والی 6ٹھی چیز، انسان کی زندگی کا مقصد آج ہو گیا ہے دنیا کمانا، دنیا طلب کرنا، دنیا میں ترقی پانا۔ انسان جنت پر تقریر سن رہا ہے، سوچتا ہے جنت کوئی آج ملنے والی ہے، دنیا کو جنت بنا لو۔ جہنم پر تقریر سن رہا ہے، جہنم کی آگ کا تذکرہ سن رہا ہے، سوچتا ہے جہنم میں جو ہوگا دیکھا جائے گا، پہلے دنیا میں گرمی بہت ہے، اے سی لگا لو۔ دنیا کو کیسے، دنیا کی جہنم سے کیسے بچا جائے اور دنیا کی جنت کیسے حاصل کی جائے، یہ انسان کی تمنا ہے۔ انسان آخرت کی فکر نہیں کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ فرماتا ہے بل تؤثرون الحیات الدنیا، میرے بندو تم دنیا کی زندگی کو پریفر کرتے ہو، تم دنیا کی زندگی کو پرائیورٹی دیتے ہو، تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو۔ والآخرۃ خیر وابقا، جبکہ آخرت کی زندگی زیادہ بہتر ہے اور زیادہ باقی رہنے والی ہے۔ دنیا کی مصیبت آخرت کی مصیبت کے مقابلے میں کچھ نہیں، اور دنیا کی نعمتیں آخرت کی نعمتوں کے مقابلے میں کچھ نہیں۔ دنیا کی سب سے لگژری لائف آخرت کی جنت کے مقابلے میں کوڑا ہے، کرکٹ ہے، اور دنیا کی بڑی سے بڑی تکلیف جہنم کی تکلیف کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے میرے ساتھ۔ انسان کی فطرت ہے، انسان جلد باز ہے، انسان رزلٹ جلدی چاہتا ہے، انسان چاہتا ہے آج میں نے پیڑ لگایا تو کل مجھے سایہ دینے لگے۔ انسان جلد باز ہے، اسی لیے اللہ کہتا ہے کلا بل تحبون العاجلہ وتذرون الآخرہ، میرے بندو تم جلدی آنے والی چیز یعنی دنیا کو پکڑ لیتے ہو، وتذرون الآخرہ، اور بعد میں آنے والی چیز یعنی آخرت کو چھوڑ دیتے ہو، یہ تمہاری کمزوری ہے۔ انسان دنیا کو جنت بنانے پہ تلا ہوا ہے، اور اس کے لیے انسان سب کرتا ہے، حلال حرام جائز ناجائز سب کرتا ہے۔ مگر ایک بات بتاؤں، دنیا کے لیے جتنی بھی اسٹرگل کر لو، محنت کر لو، دنیا اتنی ہی ملے گی جتنی آپ کی تقدیر میں لکھی ہے، اس سے زیادہ نہیں مل سکتی۔ بڑی عجیب بات ہے، اگر اللہ نے آپ کی زندگی میں جتنا عیش اور آرام لکھا ہے اس سے زیادہ آپ نہیں پا سکتے، چاہے آپ رات دن محنت کریں۔ اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ دنیا کو جس نے اپنا ٹارگٹ بنایا وہ نقصان میں ہے، اس کو دنیا اتنی ہی ملے گی جتنی اللہ نے اس کے مقدر میں لکھی ہے، اور جو آخرت کو اپنا ٹارگٹ بناتا ہے، اللہ کے نبی کہتے ہیں اسے اللہ کسی کا محتاج نہیں بناتا ہے، اور دنیا اس کو
وہ دنیا سے بھاگتا ہے لیکن دنیا اس کو ملتی ہے، دنیا سے وہ دور ہوتا ہے لیکن دنیا اللہ تعالیٰ اس کو دیتا ہے۔ اگر ہم آخرت کی تیاری کریں تو ہمیں دنیا بھی ملے گی، آخرت بھی ملے گی، ہمارے دونوں ہاتھ میں لڈو ہوگا۔ تو یہ ہو گئی 6 چیزیں۔ 2 چیزیں اور بیان کر کے ہم اپنی بات ختم کریں گے۔ نمبر 7، دین سے دور کرنے والی 7ویں چیز، دین کے ساتھ ہمارا جو آج تعلق ہے وہ رسمی تعلق ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دین مسجد تک ٹھیک ہے، کاروبار میں دین کو مت لاؤ، شادی بیاہ میں دین کو مت لاؤ، لین دین میں دین کو مت لاؤ، دین کو مسجد تک رہنے دو۔ یہ ہماری سوچ ہے، یہی ہماری غلط سوچ ہے۔ ہمارا دین صرف مسجد کے لیے نہیں ہے، معاف کیجئے گا۔ ہمارا دین ہمیں صرف نماز پڑھنا نہیں سکھاتا ہے، ہمارا دین تو ہمیں بیوی سے ملنا بھی سکھاتا ہے۔ ہمارا دین ہمیں پڑوسی کے ساتھ کیسے برتاؤ کرنا ہے یہ بھی بتاتا ہے۔ ہمارا دین تو ہمیں یہ بھی بتاتا ہے ہم استنجا کرنے بیٹھے تو کون سے ہاتھ سے استنجا کریں۔ ہمارا دین تو ہمیں یہ بھی بتاتا ہے ہم استنجا کریں تو ہمارا چہرہ کس طرف ہو۔ ہمارا دین زندگی کے تمام ڈپارٹمنٹس میں اور تمام شعبوں میں ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا، اے سلمان فارسی، آپ کے نبی نے آپ کو سب کچھ سکھایا ہے، کیا آپ کے نبی نے آپ کو پیشاب پاخانہ کرنا بھی بتایا ہے؟ پوچھنے والے کا مقصد مذاق اڑانا تھا۔ پوچھنے والا یہ کہنا چاہتا تھا، مذاق اڑانا چاہتا ہے کہ تمہارے نبی تو پیشاب کرنے کا طریقہ بتاتے ہیں، پاخانہ کرنے کا طریقہ بتاتے ہیں۔ لیکن سلمان فارسی نے برا نہیں مانا، سلمان فارسی نے برا نہیں مانا۔ انہوں نے فرمایا، اجل بالکل صحیح کہہ رہے ہو، ہمارے نبی نے تو ہمیں استنجا کرنے کا، لیٹرین کرنے کا، پیشاب اور پاخانہ کرنے کا بھی طریقہ بتایا ہے۔ نہانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نستقبل القبلۃ لغائط او بول، ہمارے نبی نے منع کیا ہے جب پیشاب کرنے بیٹھو، جب لیٹرین کرنے بیٹھو تو اپنا چہرہ یا اپنی پیٹھ قبلہ کی طرف مت کرو۔ او ان نستنجی بالیمین، ہمارے نبی نے منع کیا ہے کہ داہنے ہاتھ سے استنجا نہ کرو۔ او ان نستنجی باقل من 3 احجار، ہمارے نبی نے منع کیا ہے کہ 3 سے کم ڈھیلوں سے استنجا مت کرو۔ او ان نستنجی برجیع او بعظم، ہمارے نبی نے منع کیا ہے کہ گوبر سے یا ہڈی سے استنجا مت کرو۔ کہا کہ تم جو بات کہہ رہے ہو بالکل صحیح کہہ رہے ہو، ہمارے نبی نے سب کچھ سکھایا ہے۔ تو یہ جو ذہنیت ہے، یہ جو مینٹیلٹی ہے کہ دین کے پاس آپ کے ہر سوال کا جواب ہے، آپ پڑھیے تو صحیح۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے تبیان لکل شیء، او لوگوں ہم نے تمہیں جو قرآن دیا ہے اس کے اندر تمہارے ہر سوال کا جواب ہے، ہر سوال کا جواب۔ پڑھو تو صحیح، غور تو کرو، عمل تو کرو، سمجھو تو صحیح۔ تمہاری زندگی کی تمام پرابلمز کا سولیوشن ہے یہاں، تمہارے تمام کنفیوژن کا حل ہے یہاں۔ تم اس پر پڑھو تو صحیح، اس پر غور تو کرو۔ اور آخری چیز، آج کا مسلمان دین سے دور اس لیے بھی ہے، بہت سارے ہمارے مسلمان بھائی اتنا زیادہ دین سے دور ہو چکے ہیں، اب انہیں لگتا ہے کہ دین میں اب ہماری کوئی ضرورت نہیں ہے، اب ہم دین پر نہیں چل سکتے، ہم بہت بگڑ گئے ہیں، بہت آگے چلے گئے ہیں، اب ہم پیچھے نہیں آ سکتے، نماز پڑھنے کی عادت نہیں ہے، نماز کبھی نہیں پڑھا، کیسے مسجد میں جاؤں، لوگ کیا کہیں گے۔ دین سے آدمی دور ہو گیا، اور اتنا دور ہو گیا کہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو گیا۔ کسی باپ کے گھر سے اس کا بچہ ناراض ہو کے چلا جائے، یا بچہ کسی وجہ سے گھر چھوڑ کے چلا جائے، تو باپ کے پاس اگر 10 سال کے بعد بھی بیٹا آتا ہے تو اگر باپ کے دل میں، سینے میں باپ کا دل ہوتا ہے تو وہ دل پگھل جاتا ہے۔ بیٹا ناراض کر کے گیا تھا اپنے ماں باپ کو، روٹ کر کے اور اپنے ماں باپ کو غصہ دلا کر کے گیا تھا، مگر جب وہ بچہ لوٹ کر آتا ہے تو ماں باپ کا دل پسیج جاتا ہے، ماں کا دل پگھل جاتا ہے، باپ کا دل پگھل جاتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں،
ماں کے دل میں اپنی اولاد کے لیے جو محبت ہے، باپ کے دل میں اپنی اولاد کے لیے جو محبت ہے، اس محبت سے کہیں زیادہ، 70 گنا زیادہ، بلکہ اس سے بھی زیادہ ہمارا رب ہم سے محبت کرتا ہے۔ ہم اگر اپنے رب سے دور ہو گئے ہیں، اپنے رب کے دین سے دور ہو گئے ہیں، ہم کبھی یہ محسوس نہ کریں کہ ہم پلٹ نہیں سکتے۔ ہم آج اگر پلٹنے کی کوشش کریں تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے بندے تو اگر ایک بالشت میری طرف بڑھے گا، میں ایک ہاتھ تیری طرف بڑھوں گا، تو چل کر میری طرف آئے گا، میں دوڑ کر کے تیری طرف آؤں گا، تو میری طرف پلٹ کے تو آ، تو میری طرف رجوع تو کر کے دیکھ، تو میرے دین پر عمل کر کے تو دیکھ۔ لوگ کہتے ہیں اللہ کے یہاں دیر ہے اندھیر نہیں ہے، میں کہتا ہوں اللہ کے یہاں دیر بھی نہیں ہے، غلط ہے یہ محاورہ، اللہ کے یہاں دیر بھی نہیں ہے۔ اگر دیر ہو رہی ہے اس میں ہماری کوئی کمی ہے، ہماری کوئی کوتاہی، اللہ کے یہاں دیر نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں صبح کا بھولا شام کو لوٹ کے آ جائے، اسے بھولا نہیں کہتے۔ اللہ تو کہتا ہے تم شام کو کیا، تم کئی برس بعد بھی لوٹ کے آؤ، ہم تمہیں قبول کرنے کے لیے تیار ہیں۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے نبی اعلان کر دیجئے، اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں کے اوپر ظلم کیا ہے، اپنے اوپر ظلم کیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، تم اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، تم اللہ سے توبہ تو کرو، اللہ کی طرف رجوع تو کرو، اللہ تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ ہیں دین سے ہمیں دور کرنے والی 8 چیزیں۔ آج اگر ہم اپنے دین سے دور ہیں تو اس میں ہماری اپنی کوتاہی کا نتیجہ ہے۔ ہم کبھی شیطان کے جھانسے میں آ جاتے ہیں، کبھی مال کے چکر میں دین سے دور ہو جاتے ہیں، کبھی علم دین کی کمی کی وجہ سے دین سے دور ہو جاتے ہیں، کبھی ہم دنیا کے چکر میں پڑ کر دین سے دور ہو جاتے ہیں، کبھی ہم اپنے جسم پر محنت کرتے ہیں، روح پر نہیں کرتے ہیں، اور کبھی ہم دین کے بارے میں یہ تصور قائم کر لیتے کہ دین تو بس مسجد کے لیے اور نماز کے لیے ہے، زندگی کے اور پہلوؤں سے دین کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ آئیے ہم آج اس اللہ کے گھر میں بیٹھ کر ہم اس بات کا عزم کریں، ہماری مائیں بہنیں بھی اس بات کا ارادہ کریں، ہم بھی اس بات کا عزم کریں کہ ہم اپنی زندگی کے تمام پہلوؤں میں انشاءاللہ دین پر عمل کریں گے۔ صرف ہماری نماز نہیں، ہمارے معاملات، ہمارا لین دین، ہمارے شادی بیاہ، ہمارا اخلاق، ہمارا کیریکٹر، سب کچھ انشاءاللہ ہم اس کو دین کے مطابق کرنے کی کوشش کریں گے۔ آئیے ہم اللہ سے دعا کریں، رب العالمین ہم سب کو اپنے دین پر چلنے والا بنا دے۔ رب العالمین ہمارے اندر جو کوتاہیاں ہیں، جو کمیاں ہیں، ہمیں ان کو دور کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہم میں سے جو بھائی نماز نہیں پڑھتے، بے نمازی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو نمازی بنا دے۔ جو ہمارے بھائی نمازی ہیں، اللہ ان کی نمازوں میں خشوع اور خضوع پیدا فرما دے۔ ہماری وہ مائیں بہنیں جو دین سے دور ہیں اور غلط کسی کام میں مبتلا ہیں، رب العالمین ان کو بھی اپنی اصلاح کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہم میں سے جو بیمار ہیں، اللہ سب کو شفائے کامل عاجل عطا فرمائے۔ جو روزی روٹی کو لے کر کے پریشان ہیں، روزگار کو لے کر کے پریشان ہیں، اللہ ان سب کی پریشانیوں کو دور کر کے حلال روزی کھانے اور کمانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ رب العالمین ہمارے جان و مال کی، ہمارے عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے، ہمارے ملک کے امن اور چین کی حفاظت فرمائے۔ رب العالمین ہمارے ملک میں لوگوں کو، جو لوگ بانٹنا چاہتے ہیں، نفرتیں پھیلانا چاہتے ہیں، ملک کا ماحول خراب کرنا چاہتے ہیں، اللہ ایسے ظالموں کے ظلم سے ہم سب کی حفاظت کرے، اللہ ایسی سازشوں کو ناکام کر دے، اللہ اس ملک کی حفاظت فرمائے، اس ملک میں رہنے والے تمام لوگوں کی حفاظت فرمائے۔ رب العالمین ساری امت اسلامیہ کے اندر اتحاد و اتفاق پیدا فرما دے، اور اس امت کے خلاف جہاں جہاں اور جس طرح کی بھی سازشیں ہو رہی ہیں، اللہ ان کو ناکام کر دے، اللہ ہمیں ایک کر دے، نیک کر دے، اللہ ہماری صفوں میں اتحاد پیدا فرما دے۔ ہم میں سے جو لوگ دنیا سے جا چکے ہیں، پروردگار ان کی مغفرت فرما دے اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر کر دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔